بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب۔ اور جب سے سوشل میڈیا کا دور شروع ہوا ہے، ویسے تو اس سے کافی زیادہ پہلے بھی، اگر آپ شروع سے نہ دیکھیں، تھوڑا قریب سے دیکھیں تو آپ کو عجیب لگے گا کہ جب سے پرائم ٹائم شروع ہوا ہے مین سٹریم چینلز کے اوپر، سوشل میڈیا کے آنے سے پہلے آپ نے ہر سیاستدان کو ایک دوسرے کے اوپر ایسی باتیں کہتے ہوئے سنا ہے جو کہ آپ کو بھی پتہ ہوتا ہے اور سب کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، لیکن وہ سچ ہوتا ہے۔ اور ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ جھوٹ باندھنا بھی کہہ سکتے ہیں، بدگمانی بھی کہہ سکتے ہیں، بہتان بھی کہہ سکتے ہیں، کچھ بھی کہیے، لیکن اس کی فراوانی ہوتی ہے۔ پھر آگے جناب سوشل میڈیا نے تو اس کے اندر اپنا وہ کمال دکھایا کہ جتنا کہا جائے کم ہے، ٹو این ایکسٹینڈ کے انتہائی شریف قسم کے اینکر حضرات جو ہیں وہ آ کر ایسا کمال جھوٹ بولتے ہیں، ایسا کمال بہتان لگاتے ہیں کہ زمانے کے اندر، یا کیا کہنا چاہیے، ملک کے اندر انتشار پیدا ہونے کے قریب ہو جاتا، ہوتا بھی ہے ویسے، یہ بھی بات اپنی میں بتاؤں کہ انتشار پیدا ہوتا ہے، موت کی خبریں دے دیتے ہیں اور اس طرح دیتے ہیں جیسے کہ وہ خود وٹنس کر کے آئے ہیں۔ وقت نے بتایا ہے کہ جھوٹ بولنے میں، بہتان لگانے میں، غیبت کرنے میں اگر کوئی اس وقت ٹاپ 10 میں آتا ہے تو ہم لوگ آتے ہیں۔ آپ نے باقی انٹرنیشنل میڈیا پہ کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر اتنا اوپنلی بہتان یا جھوٹ بولیں، لیکن ہم لوگ اس میں ہیں کافی آگے۔ میرے خیال میں اس کی ایک جو بہت بڑی روایت ہے وہ ہم نے خود ڈالی، ایک دوسرے کو جھوٹا کہہ کے دینی لحاظ سے، کہ یہ ایک دوسرے کے اوپر ہم نے تہمتیں لگائی۔ مثال میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ایک زمانے میں ایک کتاب چھپی تھی، مولانا مودودی نے اس کو لکھا تھا، ملوکیت اور خلافت اور ملوکیت۔ وہ کتاب جو تھی وہ تقریباً پھر 20 سال بین ہو گئی۔ وہ بین اس لیے ہوگی کہ اس میں سے کچھ چیپٹرز جو تھے یا کچھ حصہ جو تھا وہ نکالنا تھا۔ اب وہ حصہ تاریخ کا حصہ ہے کہ نہیں ہے، یہ میں بحث نہیں کر سکتا، کیونکہ میرا سچ اور ہوگا اور آپ کا سچ اور ہوگا۔ ہم تاریخ میں بھی، انٹرپریٹیشن میں بھی اگر سچ نہیں بولیں گے تو میری یہ سمجھ میں نہیں آتی بات کہ آنے والی نسل جو ہے وہ سچی تاریخ کب پڑھے گی۔ اس کے اندر سندھ کی تاریخ دے لیجیے، اس کے اندر بہت سی ایسی معاذ اللہ اللہ معاف کرے، ایسی روایتیں ہم نے بنا لی ہیں جو کہ بالکل فیک ہیں، بالکل جھوٹ ہیں، اور جو ایسی جھوٹ جو کہ ہمارے بچوں کے سلیبس کے اندر ہم نے شامل کر دی، اور ان کا کوئی سر کوئی پاؤں ہے ہی نہیں۔ اور دوسری طرف دیکھیے، ذرا کمزور بات ہوتی ہے یہ کہ ایک روایت ہے جس میں کہ ایک صحابی نے دوسرے کا جنگ کے اندر کسی کو قتل کیا، لیکن قتل ہونے سے پہلے اس نے جو تھا وہ کلمہ پڑھ لیا تھا۔ اب یہ روایت جو ہے، یہ میں حیران ہوتا ہوں کہ میں نے مختلف کتابوں میں 3 ناموں سے پڑھی، کسی نے ایک نام میں یہ سمجھتا ہوں بالکل کہ یہ علمی غلطی ہو سکتی ہے، یہ تحقیق کی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کی یوتھ کو آج جو ہے وہ ایک ڈس اورینٹیشن دیتی ہیں کہ پھر سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ یقین کیجئے کہ ہر محفل میں جب بھی طالب علموں کے ساتھ آپ ملیں، وہ پوچھتے ہیں کہ جناب وہ مولوی یہ کہہ رہا ہے، وہ مولوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں، وہ عالم صاحب یہ کہہ رہے ہیں، سچا کون ہے؟ علماء سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں سارے سچے ہیں، اپنے اپنے راستے ہیں۔ وہ ایک کڑی پکڑنے کے لیے دیکھیں گے، آج بات کریں گے کہ آج ہمارے علماء جھوٹ اور سچ کے اندر شرعی طور پہ تقسیم کن بنیادوں پر کرتے ہیں۔ ڈاکٹر سید ضیاء الشاہ بخاری ہمارے ساتھ ہیں۔ ضیاء صاحب السلام علیکم، خیریت سے آپ؟ اور جناب انتہائی محترم رضا باقر بھائی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیریت سے آپ؟ الحمدللہ۔ اور جناب انتہائی محترم اسید الرحمان صاحب، السلام علیکم سر۔ سر خیریت سے ہیں؟ آپ لوگ اجازت دیں تو میں ادھر سے شروع کر لوں؟ بالکل، بڑی مہربانی آپ کی۔ حضور اقدس، شرعی طور پہ آپ جھوٹ کو کیسے ڈیفائن کریں گے کہ یہ جھوٹ ہے؟ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے؟ کیونکہ عام طور پہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ایک پرسپیکٹیو ہوگا، ایک نظریہ ہوگا۔ مثال کے طور پہ اگر ہم اسی کمرے میں بیٹھے ہیں تو جس طرح میں آپ لوگوں کو تینوں کو دیکھ رہا ہوں وہ ایک مختلف زاویہ ہے، جس طرح آپ مجھے دیکھ رہے ہیں یہ ایک مختلف زاویہ ہے۔ ہم ایک ہی کمرے میں بیٹھے ہیں لیکن میرا سچ یہ ہے اور آپ کا سچ یہ ہے۔ جب آپ اپنے سچ کو ایکسپلین کریں گے تو وہ مختلف ہوگا، جب میں اپنے سچ کو ایکسپلین کروں گا تو وہ مختلف ہوگا۔ کیا شرعی حیثیت ہے کوئی اس طرح کی، یا یہ صرف ایک اخلاقی برائی ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا شبہ اسلام نے ہمیں بڑے واضح اصول زندگی عطا کیے ہیں. جیسے 2 اور 2 4 ہوتے ہیں نا، اور اس میں کوئی اضافہ اور ترمیم نہیں ہوتا، اسی طرح اسلام نے ہمیں بڑے واضح اور کلیئر اصول زندگی عطا کیے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الحلال بین والحرام بین. میں نے ہر حلال واضح کر کے بیان کر دیا، حرام بھی بالکل 2 ٹوک انداز سے تمہیں سمجھا دیا. آپ فرماتے ہیں میں تمہیں وہ شریعت دے کے جا رہا ہوں لیلھا کنہارھا، کہ جس کا دن تو ہے ہی روشن، اس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے. یعنی ہماری شریعت میں دین میں کوئی اندھیرا، کوئی ظلمت، کوئی ابہام، کوئی تردد والی بات نہیں ہے. یہاں تو ہر شے یقینی ہے الحمدللہ. آپ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی ہے جو آخر میں آپ نے فرمایا کہ بعض اوقات نقطہ نظر انسان کا اپنا اپنا دیکھنے کا زاویہ، سمجھنے کا، افہام کا، تفہیم کا، یہ چیزیں الگ الگ اللہ پاک نے ہر کو عطا کی. وہ ایک شاعر کہتا ہے نا کہ انداز بیان بات بدل دیتا ہے، وگرنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں ہے. کہ ہر ایک انداز بیان اپنا ہے، سوچ اور استنباط کا طریقہ کار الگ ہے. تو اس سے بعض اوقات وسعت پیدا ہوتی ہے، جھوٹ اور سچ کی بات نہیں ہوتی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا اجتہد مجتہد فاصاب فلو اجران وان اخطا فلو اجر واحد. میری امت کے مجتہد جب کسی بات میں اجتہاد کریں گے اور ان کا اجتہاد درست ہوگا اللہ کے ہاں، تو انہیں ڈبل اجر مل جائے گا، دوہرا اجر مل جائے گا. ایک اجتہاد کرنے کا اجر اور ایک درست اجتہاد کرنے کا. اگر خطا بھی ہو گئی تو ایک اجتہاد خطا کے باوجود اجتہاد کرنے کا اجر مل گیا، لیکن وہ پوری ایمانداری اور علم کے زور پہ علم کی بنیاد پر. اب رہی بات کہ جھوٹی بات، آپ نے وہ بھی ایک اچھی بات کی انٹرو میں کہ بعض اوقات کچھ لوگوں نے جہالت کی وجہ سے، بعض لوگوں نے تعصب کی بنا پر، بعض لوگوں نے نبی پاک نے فرمایا تائس عبد الدینار تائس عبد الدرہم تائس عبد الخمیسہ تائس عبد الخمیلہ، کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو عبد الدینار ہوں گے، عبد الدرہم ہوں گے، عبد الخمیسہ دستار جبے کے بندے ہوں گے. اللہ عبداللہ نہیں رہیں گے، انہیں اللہ کی محبت کی پرواہ نہیں ہوگی، رسول اللہ علیہ وسلم کی پرواہ نہیں ہوگی، انہیں اپنی خواہشات کی پرواہ ہوگی. قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا ارائیت من اتخذ الہ ہوا فانت تکون علیہ وکیلا. جنہوں نے اپنے اللہ کو چھوڑ کر اپنی خواہش کو اپنا الہ بنا لیا، آپ ان کے وکیل تو نہیں بنتے. تو میں آخری بات یہ عرض کرنا لگا ہوں کہ ایسے لوگ بھی دنیا میں پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے پھر جھوٹی روایات بھی گڑی اور اس پہ محدثین کو اللہ پاک نے یہ توفیق عطا فرمائی، انہوں نے ان کی نشاندہی کر دی، کتابیں مرتب کر دی الموضوعات کے نام سے. ملا علی قاری ہمارے برصغیر کے بہت بڑے محدث ہیں رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بہت بڑی کتاب ہے. انہوں نے جتنی موضوع پورے ہمارے اس حلقے میں پورے علمی دنیا کے اندر موضوع حدیث تھی وہ جمع کر کے بتا دی. اسد بھائی اس بات پہ ذرا آپ بھی توجہ فرمائیے. مثال کے طور پہ ایک حدیث آپ کو دیا کرتا ہوں، جو کہ حدیث بڑی لمبی ہے، میں چھوٹی کر رہا ہوں بالکل، کہ جس طرح یہود کریں گے اس طرح میری امت بھی ایک زمانے کے اندر کرے گی. اور اس کے اندر آپ نے جوتی کی جو ہے وہ بھی اگزامپل دی تھی، اور پھر 73 اور 72 کا جو معاملہ ہے وہ بھی کیا تھا. تو ان میں سے ایک ہی صحیح ہوگا نا. تو ایک ہی صحیح ہوگا سے کیا مطلب ہے کہ باقی صحیح نہیں ہوں گے، یا باقی بھی صحیح ہوں گے لیکن یہ زیادہ صحیح ہوگا؟ اگر میں ایک کو صحیح مان لوں تو باقی جھوٹے ہوتے ہیں. آپ نے خود ہی بتا دیا ایک ہی صحیح ہوگا. جب ہی آ جاتا ہے تو پھر بی ختم ہو جاتی ہے. اچھا، جب ایک ہی صحیح ہوگا تو پھر باقی کا تو صبر ہی نہیں. اس کا مطلب باقی جھوٹے ہیں سارے؟ جی، باقی سب جھوٹے ہیں. ظاہر بات ہے، جب آپ نے خود دیکھیں، آپ خود فرما رہے ہیں کہ تو اس کا مطلب میں تو حدیث کو دیا کر رہا ہوں آپ کو، تو میں بھی آپ کی بات کی تائید. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی نظر میں درست فرمایا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی نظر میں باقی جو لوگ ہیں سارے کسی ایک کے علاوہ وہ جھوٹے ہیں. جی ایسا ہی ہے. جی ایسا ہی ہے. ابھی آپ اور ابھی میں ایک بات اور میں عرض کرتا ہوں. ابھی آپ شاہ صاحب بڑی پیاری بات فرما رہے تھے. یہ جو سچائی ہے نا، حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ جو صدق ہے نا، ان الصدق طمانینۃ، یہ اطمینان بخشتا ہے. انسان مطمئن ہوتا ہے سچائی کے اوپر. وَإِنَّ الْكِذْبَ آپ کے خیال میں جو باقی ہیں آپ کے علاوہ 72 یا 71 وہ مطمئن نہیں ہیں؟ ضمیر ان کا مطمئن کہیں نہ کہیں انہیں ملامت ضرور کرے گا. آپ نے ان کے دلوں میں جھانک کے دیکھا ہے کہ وہ مطمئن نہیں ہے نا؟ جھانک نہیں سکتا. تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ بلال بھائی، ایک ہے اظہار ہو جانا، اظہار ہونا ایک الگ چیز ہے، اقرار ہونا الگ ہے. اظہار دیکھیں، یہ چیزیں دیکھیں نا کہ سچائی انسان کو اطمینان بخشتی ہے،
اور جو کذب ہے فرمایا ان الکذب ریبا. یہ ممکن نہیں ہے کہ 73 کے 73 اطمینان میں ہو. نہیں, یہ نہیں ممکن. اطمینان میں نہیں ہو سکتا ہے, بے قراری میں ہوں گے. اور ابھی آپ بات کر رہے تھے تاریخ کی, ایک بے قراری میں ہے جی ضرور, لیکن وہ بے قراری میں رہ رہا ہے. جی رہ رہا اس واسطے کہ اس لیے وہ جھوٹ بول رہا ہے اور اس کو پتا ہے کہ میں بے قرار ہوں. پتا ہے جھوٹ کو, بالکل پتا ہے اس کو. وہ اس کو آپ یہ 71 جی وہ اس کو پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بے قراری میں ہے. دیکھیں بلال بھائی, یہ اتنی واضح اور اتنی پیاری بات آپ نے جب آپ نے کہہ دی ہے. اچھا, میں نے کہی ہے پیاری بات. جی آپ نے کہی, اور میں اس کی تائید کر رہا ہوں کہ ایک ہی سچ پہ ہے, ایک ہی حق پہ ہے. سچ کہہ لیں, دو سچ نہیں ہو سکتے نا. دیکھیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں دو سچ نہیں ہو سکتے. بلال بھائی آپ کہیں کہ یہ ہے, یہ ہی ہے, جب آپ کہیں نا یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, تو پھر تو بات ہو سکتی ہے. جب آپ نے یہ بات کہہ دی کہ یہ ہی ہے, تو پھر بی والی بات ختم ہو جاتی ہے. اور ابھی آپ نے بڑی پیاری بات جو کہی نا کہ تاریخ کے اندر آپ نے مولانا مودودی کی کتاب کا حوالہ بھی دیا تاریخ کے حوالے سے. بلال بھائی تاریخ تو بہت نیچے کی بات ہے, آپ اس سے اوپر آ جائیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جو شخص جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ باندھتا ہے, یعنی حدیث ہے نہیں, اس کو حضور کا فرمان بتا رہا ہے, وہ اپنے آپ کو جہنم کے لیے تیار رکھے, جہنم کے انگاروں پہ بیٹھے. اچھا اس سے بھی اوپر چلے جائیں, قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ فرمایا فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا. یہ جو ابھی آپ نے بتایا, آپ نے کس کو کون سی کتاب کا نام لیا تھا ابھی جو کہ حدیثیں نکالی ہیں ساری؟ ملا علی قاری. ملا علی قاری کی. اس کا مطلب ملا علی قاری صاحب نے جتنے لوگوں کو پکڑا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہمتیں لگا رہے تھے. میں وہی سر, میں میری بات پھر حدیثوں پہ میری بات پہ غور کیجئے. جی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ سے اوپر ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. وہ قرآن کریم میں جگہ جگہ فرما رہی ہیں فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیات. اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے, جو اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے, یا کسی بھی صورت میں. تو سمجھ بات یہ آ رہی ہے کہ صرف لوگوں کے بارے میں جھوٹ نہیں بول رہے, لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی جھوٹ بول رہے, لوگ اللہ کے متعلق بھی جھوٹ بول رہے ہیں. آپ اگر اردو بازار گئے ہیں کبھی, آپ جی اردو بازار جاتے ہیں نا, آپ مختلف قرآن حکیم لیجئے, بسم اللہ کے بھی آپ کو مختلف ترجمے ملیں گے. تو اس لیے آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں, آپ کہیں گے کہ ان کی دانش کے اندر یہ ترجمہ زیادہ بہتر ہے. اس کو جھوٹ کے زمانے میں تو نہیں, یہ جھوٹ نہیں ہے. یہ جیسے آپ نے خود فرما دیا, شاہ صاحب نے فرما دیا کہ یہ زاویے مختلف ہوتے ہیں, یہ زاویے مختلف, مفہوم آپ کہہ سکتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں, آپ نے جو مجھے جو بات سمجھ میں آئی ابھی تک, آپ نے یہ فرمایا کہ جو 71 ہیں وہ بالکل کیا کہنا چاہیے ڈسسیٹسفائیڈ ہیں, وہ مشکل میں ہیں, ان کو پتہ ہے کہ وہ مشکل میں ہیں, لیکن وہ جان کے مشکل میں ہیں اور وہ جھوٹے ہیں. میں نے اپنی بات واضح کر دی, واضح ہو گئی. جب بات ہی آگے ہی میں بھی ختم ہو تو حضور اقدس اس میں ایک بات بتائیے کہ جب لٹریچر ہو نا, اقبال ہو مثال کے طور, اقبال کو چھوڑ دیے, اقبال بہت بڑا ہے, غالب ہے, غالب کے شعر کی بھی تفسیر کرنی ہو نا تو اس میں 5 اگر علماء بیٹھیں گے نا تو 5 مختلف تفسیریں کر سکتے ہیں. اس پہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ ایک ہی مطلب ہوگا اس کا, ہر کسی کی پرسیپشن ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے. لیکن جب ہم تاریخ کے اندر غلطی کر دیتے ہیں یا تاریخ کو نکال دیتے ہیں, یا میں ایک اور بات آپ سے کہوں, اور یہ میں بڑی معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں, ہم حدیث اتنی سناتے ہیں جتنی کہ میری مسلک کو درست لگتی ہے, اور پوری حدیث نہیں سناؤں گا کیونکہ وہ سارا معنی بدل جائیں گے. کیا یہ جھوٹ ہوگا, لا علمی ہوگی, بے علمی ہوگی, کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب دیکھیے جو سچائی ہے وہ مطابق للواقع ہے, یعنی جو حقیقت کے مطابق ہے وہی سچائی ہے, اور جب غیر مطابق للواقع ہے تو وہ جھوٹ کے زمرے میں آ جائے گا. لیکن باقر بھائی اس میں حقیقت کیا ہے یہ بھی تو کوئی ڈیفائن کرے گا. جی اب یہی میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اب اگر ہم ایک مسلمان ہونے کے حوالے سے دیکھیں تو ہمارے سامنے قرآن اور حدیث معیار موجود ہے, اور اس سے آگے ایک مرحلہ اور بھی ہے. آپ نے چونکہ پوری تاریخ کی بات کی, پوری انسانیت کی بات کروں, اس سے پہلے اگر کوئی انسان نہیں بھی جانتا, مثلا قرآن پہ حدیث پہ ایمان نہیں بھی رکھتا, مطلقاً انسان کی بات کروں تو اللہ نے ہمیں عقل دی ہے. ٹھیک, اور اللہ نے قرآن میں جا بجا کہا ہے کہ یعنی عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں, اور اسی لیے کل ما حکم بہ العقل حکم بہ الشرع, ہر وہ چیز جس کا عقل حکم دیتی ہے شریعت بھی اس کا حکم دیتی ہے. اب مثال کے طور پہ یہ جو معیار ہے سچائی, وہ ایک اچھی صفت ہے, دوسروں مظلوم کی مدد کرنا اچھی صفت ہے, عقل بھی اس کا حکم دیتی ہے. جھوٹ بولنا بری بات ہے, عقل بھی اس کا حکم دیتی ہے. لیکن اگرچہ پھر ایک ہمیں زینے پہ جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ عقل کا دائرہ رک جاتا ہے, پھر وہاں سے آگے وحی کا دائرہ شروع ہو جاتا ہے. رک جائیے, آپ نے بات بڑی اہم کر دی, اب اس بات کو آگے لے جانا ہے. آپ نے فرمایا کہ
عقل کا بہت بڑا کردار ہے دین کے اندر، بے شک اس میں کوئی شک اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے جی. اور اس سے مراد عقل نوعی ہے، یہ بھی میں عرض کر دوں اپنے سامعین کے لیے، عقل فردی نہیں. مثلا عقل فردی یہ ہے کہ میری عقل یہ کہہ رہی ہے، آپ collective wisdom کی بات عقل نوعی کا مراد یہ ہے کہ ہم سب ان مفاہیم اور معانی پہ متفق ہوں گے. یہ تو بڑا مشکل کام ہوگا. نہیں، یہ کوئی مشکل نہیں. اب سچ کو ہی لے لیتے ہیں. اب مثال کے طور پہ آپ ان سے پوچھیں، مجھ سے پوچھیں، ان سے پوچھیں، سب کی رائے ایک. آپ اسی طرح کسی اور مسلک کے شخص سے چلے جائیں، کسی اور دین والے سے چلے جائیں. میں مثال دیتا ہوں. آپ جو فرما رہے ہیں کہ ایک اجتماعی، ہم چاروں کی اجتماعی ہو، ہم کہتے ہیں کہ جناب کسی کے ساتھ نیکی کرنا اچھی بات ہے، اس پہ ہم متفق ہوں گے نا جی ایسا. لیکن اس کے بعد میری رائے یہ ہوگی کہ جو مسلمان ہوگا اس کے ساتھ نیکی کرنا زیادہ اچھی بات ہے. پھر میری اگلی رائے یہ ہوگی کہ جو مومن ہوگا اس کے ساتھ نیکی کرنا زیادہ اچھی بات ہے. اب دیکھیے، اب عقل فردی کی طرف ہم چلے جائیں گے، ٹھیک ہے. یعنی ایک انسان ہے کہ وہ انفرادی طور پہ، اب مثال کے طور میرا ہمسایہ ہے، میرا ہمسایہ مثال کے طور پہ بھوکا ہے، میں اسے کھانا کھلانے کے لیے یہ دیکھوں گا کہ اس کا دین مذہب مسلک کیا ہے. نہیں، ہر بندے کی عقل یہ کہے گی ایک انسان بھوکا ہے، میں اسے کھلاؤں، یہ اچھی بات ہے. پکی بات ہے نا جی بالکل. حضور کلیکٹیو وزڈم جس کو کہتے ہیں، اس کو کیسے اکٹھا کرتے ہیں مذہب میں، دین میں کیسے اکٹھا کرتے ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے نا کہ انسان جو مختلف آراء ہوتی ہیں اور ان آراء کے اندر بعض اوقات جیسے ابھی بات ہو رہی ہے کہ اجماعی صورتحال بھی بن جاتی ہے اور سب ایک چیز پر متفق بھی ہو جاتے ہیں، تو اس کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے. آپ فرماتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں، میں یہ پوچھ رہا ہوں وہ کیسے اکٹھے ہوتے ہیں؟ جی میں عرض کرتا ہوں، پہلے تو آپ وہ بشارت سن لیں. آپ نے فرمایا ان اللہ تعالی لا یجمع امت محمد علی ضلالۃ صلی اللہ علیہ وسلم. میری امت جس بات پر متفق ہو جائے گی نا، وہ اللہ کے ہاں ہدایت ہوگی، ضلالت شمار نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. ما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأى المسلمون سيئا فهو عند الله سيء. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس پہ مسلمان کٹھے ہو کہہ دینا یہ بات حسن والی اچھی ہے، وہ اللہ کے ہاں بھی اسی. یہ جب ہم آج کہتے ہیں امت، اس سے امت سے کیا مراد ہوتی ہے ہماری؟ پاکستان، ہندوستان، مڈل ایسٹ، افریقہ، کون، کیا مطلب ہوتا ہے؟ نہیں، امت سے مراد یہ نہیں ہوتا، وہ قومیں ہوتی ہیں، وہ قومیت ہے. ہمارے پاسپورٹ پہ امت مسلمان سارے جہاں بھی ہیں. ہاں تو مسلمان. آپ کے خیال میں آج کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کے اوپر سارے مسلمان، ساری دنیا کے سارے ایک ہی موضوع پہ اکٹھے ہیں؟ ہاں بہت سارے مسائل، بہت ساری چیزیں ہیں. 5 نمازوں پہ ساری امت اکٹھی ہے. ٹھیک ہے. ماہ رمضان کے روزوں کے اوپر میں اس پہ اختلاف کر سکتا ہوں ابھی؟ میں عرض کرتا ہوں، میں اختلاف کر سکتا ہوں. 5 نمازوں مسلمانوں کے اندر وہ مسالک موجود ہیں جو 3 نمازیں پڑھتی ہیں. نہیں، 3 نمازیں کوئی بھی نہیں پڑھنے والا مسلمان، کوئی نہیں. بتائیں آپ مجھے، بتائیں 3 نمازوں والا مسلمان بتائیں مجھے. سر میں نہیں نام لوں گا. نہیں نام لیں آپ. میں کیسے نام لے سکتا میں وضاحت کرتا ہوں ابھی آپ کو. 3 نمازوں والا کوئی نہیں. ہم نے ان کو کافر نہیں کہا، 3 ٹائم، اس لیے وہ مسلمان ہیں. نہیں، 3 ٹائم پر 5 نمازیں پڑھنے والے ہیں. سر وہ میں اہل تشیع کی بات نہیں کر رہا. میں اہل تشیع کی بات 3 نمازوں والا کوئی بس، میں اہل تشیع کی بات نہیں کر رہا. سر بالکل ہے. نہیں، 3 نمازوں کرسی پہ بیٹھ کے پڑھنا ہے، اپنے اپنے سینیگالز میں جا کے پڑھنا ہے. ہم ان کو مسلمان مانتے ہیں. ہم کہاں کٹھے ہیں؟ نہیں مسلمان، میں امت کی بات کر رہا ہوں. 5 نمازوں پہ ساری امت کل بھی کٹھی تھی، آج بھی کٹھی ہے. ماہ رمضان کے روزوں پہ ساری امت کٹھی ہے، حج بیت اللہ پہ کٹھی ہے، اور اس کے وقت پہ کٹھی ہے، استقبال قبلہ پہ کٹھی ہے. بڑی بڑی چیزوں پہ کٹھے ہیں ہم سارے. یہی عقائد ہیں ہمارے، یہی ارکان ارکان اسلام پہ کٹھے ہیں. پھر اس کے بعد یہ ہیں ہمارے ارکان. ٹھیک. ابھی جو بعد ان کی اخلاقیات جتنے ساری لسٹ نکال کے دیکھ لیں آپ. سب سے جو اہم مجھے لگتا ہے کہ جس پہ اکٹھا ہونا چاہیے توحید کے بعد، توحید پہ تو ہم سارے اکٹھے ہیں. اور وہ رکن اسلام کا شہادتین جس کو ہم کہتے ہیں، اس پہ کٹھے. عشق رسول پہ بھی اکٹھے ہیں ہم سارے. جی بالکل بالکل. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی عظمت پر، آپ کو ساری دنیا سے بڑھ کر چاہنا. عشق رسول پہ ہم اکٹھے ہیں. بے شک پوری مسلم امہ اکٹھی ہے، ساری مسلم امہ اکٹھی ہے. اللہ کے رسول نے جو کہا ہو وہ ہم مانتے ہیں. اسلام کے بلال بھائی جو اللہ نے کہا ہو وہ مانتے ہیں. اس کا یہی مطلب ہے نا. اصولیات ہے نا، توحید ہے، رسالت ہے. اللہ کے رسول نے مثال کے طور پہ کہا کہ اگر ایک جسم میں تکلیف ہو تو سارے جسم کو تکلیف ہے. اللہ کے رسول نے کہا نا. عشق رسول کیا کہتا ہے کہ آپ سارے اس تکلیف پہ اکٹھے ہو جائیں. بھائی جان بات تو سن لیں نا خدا کے واسطے. سارے اکٹھے ہو جائیں. یہ عشق رسول ہے کہ نہیں کہ جس میرے مرشد نے کہا ہو اس کا عشق کا تقاضا ہے کہ میں پوری کروں. تو 2 سال تو ہم نے گزار دیے تھے. اس عشق کا تقاضا تو پورا کیا جا کے امریکہ نے. بلال بھائی اس میں آپ کون سی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں بات پتہ کیا، آپ مثال کے طور پہ جب آپ بات کریں گے نا عشق کی، جب آپ بات کریں گے نا اسلام کے عقائد کی، تو بنیادی طور پر آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکامات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات کو آپ نے نا جلیبی بنا دیا ہے. میں نے آپ کو بڑی صاف بات میں نے بھی بات کی نا.
بھائی بات یہ ہے کہ ایک چیز کو مثال کے طور پہ میں کہہ دوں، مثال کے طور پہ میں کہہ دوں کہ یہ کپ ہے، یہ بوتل نہیں ہے، تو یہ میرے کہنے سے یہ کپ تو نہیں ہوگا نا، غلط اور صحیح کی ڈیفینیشن یار اس کی کو مثال دیا آپ نے، یہ کوئی منطق ہے جو آپ نے دیا ہے، منطق بتا کیا کر رہے ہیں آپ؟ ایک بندہ دیکھیں، آپ ایک بندہ، آپ کیا عشق کس کو کہتے ہیں کہ توڑ پھوڑ کو، آپ عشق کس کو کہتے ہیں جلاؤ گھراؤ کو، آپ محبت اسے کہتے ہیں کہ انسانوں کا قتل عام کیا جائے؟ آپ بتائیں۔ نہیں، میں تو نہیں کہتا اس کو۔ اچھا، محبت میں نے کل بھی روایت ایک پیش کی تھی، کرتا رہتا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو یہی ہے کہ جناب راستوں کو مسدود نہیں، بند نہیں کرنا، راستوں کو کشادہ کیجئے، ان خیر الناس میں ینفع الناس، لوگوں کی بھلائی کے لیے باہر نکلیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق اور محبت کی سب سے جو بڑی دلیل وہ اطاعت اور اتباع مصطفیٰ ہے، اس کے اوپر ہم آ نہیں رہے۔ یہ فساد آپ چاہتے ہیں کہ وہ مسجد میں جمعے والے خطبے کے موضوع پہ آیا جائے، جو کرنٹ افیئر ہیں اس کے ساتھ عشق کو ڈیفائن نہ کیا جائے۔ میں نے آپ کو بڑی واضح مثال دیا، آپ نے اس کا جواب ہی نہیں دیا۔ میں نے اس کو جواب دے دیا ہے، میں نے آپ جواب، اگر عشق کا نام آپ توڑ پھوڑ لے رہے ہیں تو یہ عشق رسول نہیں ہے۔ اگر عشق کا مطلب آپ فساد لے رہے ہیں، فساد فی الارض لے رہے ہیں، تو یہ عشق مصطفیٰ نہیں ہے۔ کوئی دنیا میں ایسا آدمی ہے جو کہے کہ میں عشق کا مطلب فساد لیتا ہوں؟ آپ نے جو 2 سال کی طرف اشارہ کیا وہ ہمارے موجودہ جو حالات حاضر ہیں وہ یہی ہے نا، اس طرف لے جا رہے ہیں ہمیں، تو یہ تو کوئی محبت نہیں ہے۔ میں وقفہ لے لوں؟ بالکل وقفہ لیتا ہوں، واپس آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب علی آقا بھائی، یہ میں بڑے ہی ادب سے سوال کر رہا ہوں آپ سے، جی بسم اللہ، اور پوری ایمانداری سے، ٹھیک ہے نا؟ بہت سے لوگ جو ہیں ہمارے مسلکوں میں وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت جب آ جائے، جیسی مرضی حکومت ہو، آپ نے اس کی تائید کرنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے حکومت کے خلاف آواز نہیں اٹھانی۔ اب آپ رات کو دیکھتے ہیں 7 بجے کے بعد ٹیلی ویژن، 7 بجے سے لے کے 11 بجے تک حکومت کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ چور ہے، چور کہہ رہا ہوتا ہے حکومت چور ہے، ٹھیک ہے، دونوں ایک دوسرے کو چور کہہ رہے ہیں، دونوں ایک دوسرے کی غیبت کر رہے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے بارے میں سچ اور جھوٹ بول رہے ہیں۔ مجھے بتائیے، جس معاشرے میں آپ کو یہ پتہ نہ ہو کہ حاکم سچا ہے کہ جھوٹا ہے، آپ نے اس کی بھی تائید کرنی ہے۔ جس معاشرے میں آپ کو یہ نہ پتہ ہو کہ حاکمین جو ہیں وہ ایک دوسرے پہ تہمتیں لگا رہے ہیں، وہ جھوٹ ہے کہ سچ ہے، آپ نے ان کی بھی تائید کرنی ہے۔ اس معاشرے میں وہ کیوں قائم نہیں ہو سکتا اعتدال، کریکٹر کا کردار کا اعتدال کیوں نہیں قائم ہو سکتا کہ جھوٹ الگ ہو کالے رنگ کا اور سچ الگ ہو سفید ہو اس طرف کا؟ یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ مرج کیوں ہوئے ہوئے؟ اس پہ شریعت اپنا کردار کیوں نہیں ادا کر سکتی؟ اب دیکھیے شریعت نے اپنا کردار ادا کیا ہے، جیسے قرآن میں واضح ہے، ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، یہ سارے ایک قاعدے قانون کلیہ موجود ہے۔ لیکن مسئلہ معاشرتی طور پر یہ ہے کہ ہم حقائق جان کر سچ اور جھوٹ میں فرق نہیں کرنا چاہتے۔ ہر بندہ جو سیاسی، یہ شرک نہیں ہے؟ اب یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ شرک نہیں ہے؟ شرک خفی ہے، مجھے پتا ہو کہ یہ حق ہے اور میں حق کے ساتھ کھڑا نہ ہوں۔ اب اس میں میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم لوگ کیا چاہتے ہیں، جو سیاسی وابستگی رکھتا ہے وہ سمجھتا ہے جو میرے قائد نے کہہ دیا وہ سچ ہے، جو اس کا مخالف سچ بھی بولے گا اسے میں نے جھوٹ کہنا ہے۔ اسی طرح بسا اوقات مذہبی حوالے سے بھی شدت پسندی یہ آ جاتی ہے کہ جو اگر میرے کسی مکتبہ فکر کے عالم نے کہا وہ سچ ہے، جو کوئی مخالف کہہ رہا ہے وہ جھوٹ ہے، یعنی یہ ہم اعتدال سے آگے نکل جاتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک اصول ہے کہ نحن ابناء الدلیل اینما نجد نمیل، کہ ہمیں دلیل کی پیروی کرنی چاہیے، ہمیں حقائق کے لیے دلائل دیکھنی چاہیے اور پھر اس راستے کی طرف، اس نظریے کی طرف مائل ہونا چاہیے۔ دلیل کا ایک اور لفظ کیا ہوگا؟ دلیل کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی ایویڈنس، ایویڈنس، حوالہ، جی حوالہ، دلیل نہیں، حوالہ پھر بھی ذرا چھوٹا تو غلط نہیں ہو سکتا ریفرنس، ریفرنس۔ دلیل کو جج کون کرے گا؟ اب اس کے لیے دلیل ٹھیک ہے کہ اس کے لیے جو پہلا معیار، جیسے آپ نے بوتل کی دلیل دی تھی، میں نے کہا کہ یہ بوتل کی دلیل ٹھیک نہیں ہے، اب دلیل تو دی ہے انہوں نے، دلیل کو جج کون کرے گا؟ اب دیکھیے دلائل کے لیے ہمارے پاس ایک طریقہ کیا ہے، عقلی طور پہ ہے، جس میں منطق میں قیاس بھی کہتے ہیں، صغرا کبرا کو ملا کے آپ نتیجہ اخذ کریں، یعنی جو بھی انسان عقل سلیم رکھتا ہے وہ حقائق تک پہنچ جائے گا۔ اگر ایک کوئی انسان کہ نہیں میں منطق میں عقل کو مانتا ہی نہیں، تو وہ پھر وہ اصول قوانین جو قرآن و حدیث کے ذریعے وہ مانتا ہے ان کے تحت جائے۔ اب مثلا میں ایک
इशारा करता हूँ, आपने अभी जैसे इश्क के हवाले से कहा, अब मिसाल के तौर पे हम चारों हैं, चारों के दिलों में इश्क सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है, लेकिन इल्म मंतिक में कहा जाता है कुछ मफाहिम ऐसे हैं जिनके लिए कोई मायार पैमाना नहीं है। अच्छा, जैसे मोहब्बत है, नफरत है, खौफ है, कि कोई कह सकता है कि मुझे आपसे कितनी मोहब्बत है, कोई मेरे पास पैमाना नहीं है। इसी तरह जब मैं कहता हूँ जी मैं इश्क रसूल रखता हूँ, ये भी कहेंगे, ये भी कहेंगे, आप भी कहेंगे, लेकिन मायार नहीं है कि किसका इश्क रसूल कितना है। अब उसके लिए हमारे पास यही तरीका है कि हम दिली तौर पे जब उनके साथ मोहब्बत कर रहे हैं तो हर इंसान अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये जवाब दे हूँ, मैं आपको या इनको जवाब दे नहीं हूँ। क्या मोहब्बत का पैमाना ये हो सकता है कि मैं मानता कितनी हूँ आपकी? यकीनन ये पैमाना हो सकता है, यकीनन ये पैमाना है, ये पैमाना है। आपने पक्के रहना है जी, बिल्कुल ऐसे, ये पक्का है ना जी बिल्कुल। अब मदीना शरीफ में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पता है कितनी नमाजें हैं? 5 10 साल में 18,250। ठीक है, सवाल भी करूं अब? जी बिस्मिल्लाह। अब 18,250 दफा का जो एक सुन्नत का तरीका है उस पे तो सारे इकट्ठे नहीं है, फिर हम कह रहे हैं हम सारे इकट्ठे हैं। अब देखिए झूठ और सच क्या है भाई? अब उसमें वही जो मैंने अर्ज किया, नहनु अबनाउ दलील, हमें दलील की पैरवी करनी है। ऐनमा नजदु नबी, जहाँ पे हमें दलील मिल जाएगी हम उसकी तरफ माइल हो जाएंगे। अब मसला मैं अपने मसलक फ़िक़्ह जाफरिया के मुताबिक जब हमसे ये साबित हो गए हमारे नज़दीक कि सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित हो गए, इसे मतलब रिवायत मिल गई, रिवायात के जरिए, यानी अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने बताया कि सय्यदुल अंबिया नमाज इस तरीके से पढ़ते थे, तो हमने उस तरीके के तहत, दलील के तहत जब पैरवी की तो हम कहते हैं कि यही सच है। इसमें एक जुमला तो ये भी हो सकता है शाह साहब, हम दलील की जगह अगर ये लफ्ज़ इस्तेमाल करें कि मुझे हवाला मिल गया, ये भी लफ्ज़ हो सकता है कि मुझे ये हवाला वहाँ से मिल गया तो मैंने इसको फॉलो करना शुरू कर दिया। अब हवाला मिलना ज़रूरी नहीं है कि दलील भी हो, ये बहस ज़रा ज़्यादा फ़लसफ़ी हो रही है, लेकिन मैं इस तरफ आता हूँ। मिसाल के तौर पे एक शख्स जो है वो कहता है कि जनाब रसूल पाक माज़अल्लाह, मैं किसी की बात को कोड कर रहा हूँ, मैं नहीं ये कह रहा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि पढ़े लिखे नहीं थे तो वो कुरान को पढ़ के जज नहीं कर सकते थे, माज़अल्लाह, एक शख्स ने कहा, उसने उसके बाद इस बात से रुजू कर लिया। लेकिन वही बात एक दूसरा शख्स अगर कहता है या उसके करीब की कोई दूसरा बात कहता है, उसके ऊपर नामूस का कानून लगता है और वो उस पर जो है वो मुकदमा बन जाता है। ये सारे दीन के अंदर मुख्तलिफ क्या कहना चाहिए पैरामीटर्स क्यों है जज करने के कि इसको माफ़ी मिल जाएगी ये बात कहने पे, इसको नहीं मिलेगी। ये जज जब हम ट्रुथ करते हैं, सच जज करते हैं, तो वो किस पैमाने पे करते हैं कि ये सच है? देखिए, जहाँ तक ताल्लुक़ है ना रसूलुल्लाह सल्लम की मोहब्बत, आपकी हुर्मत, आपके तक़द्दुस का तहफ़्फ़ुज़, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। वो चाहे नऊज़ बिल्लाह मुझसे कोई हरकत ऐसी सरजद हो या आपसे हो या किसी और से हो, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। और ना ये कोई फ़र्क हमें, इसमें नीयत का फ़र्क नहीं होगा। मैं अर्ज़ करने लगा, ये इसमें कोई फ़र्क नहीं है, नीयत का भी नहीं होगा। मैं अर्ज़ करने लगा, आप अफराद को सामने रख कर कोई फैसला नहीं कर सकते। हाँ, बाकी रहा सियाको सबाक को बयान करना, जिसको हम कहते हैं नकले कुफर ना बाश। एक हम समझते हैं आलिम दीन है और बिल्कुल ये पुख्ता आलिम है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेतहाशा मोहब्बत करने वाला, पूरा उसका ज़िंदगी का रिकॉर्ड है, और वो बयान कर रहा है कि फ़लाँ बदबख्त ने ये बात कही है, और पूरा सियाको सबाक वो रख कर उस बात को बयान करता है, तो हमें समझ आ जानी चाहिए कि वो क्या कह रहा है। जब नहीं आती समझ तो इसका क्या मतलब होता है? मैं अर्ज़ करता हूँ, और एक बंदे का लबो लहजा ही ऐसा हो, एक बंदे का लबो लहजा ही ऐसा हो, ना उसके पास वो इल्मी मियार हो, ना उसके अंदर वो पुख्तगी हो, और वो एक अंदाज से बात कर रहा है, तो उन दोनों के अंदर हमें फ़र्क करना होगा। कुरान पाक में क्या फरमाया? कुरान पाक ने हमें ये चीज़ सिखाई है ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, आलिम और जाहिल बराबर नहीं हो सकते। नहीं, कुरान ने हमें सूल सिखाया नबी पाक के बारे में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना, ऐ सहाबा किराम एन ईमान वालों, नबी पाक से वो पूछा करते थे कि राइना, आप कोई बात फरमाते हैं ना तो सहाबा कहते जी दोबारा ज़रा दोहरा दीजिए, तो उसके लिए लफ्ज़ वो इस्तेमाल करते हैं राइना, कि हमारी रायत फरमाइए, दोबारा दोहराइए, हमें अच्छी तरह ये बात पुख्ता हो जाए। तो बाज़ लोगों ने, यहूदियों ने उसी लफ्ज़ को थोड़ा सा लंबा करके पढ़ना शुरू कर दिया, राइना, कि हमारे राई, नऊज़ बिल्लाह, हमारे, जिसको तर्जुमा होता है चरवाहा। तो इस तरह वो बदतमीज़ी का लफ्ज़ उन्होंने कहना शुरू कर दिया। तो अल्लाह ताला ने सहाबा किराम की चूँकि नीयत बिल्कुल दुरुस्त थी, लफ्ज़ भी बिल्कुल ठीक बोल रहे थे, लेकिन उसके अंदर चूँकि वो लफ्ज़ बिगाड़ कर नबी पाक की बेअदबी पर वो इस्तेमाल कर रहे थे, तो अल्लाह ने उस लफ्ज़ से मना कर दिया। ठीक, हमें वो अंदाज इख्तियार करने से मना। अगर एक शख्स को ये इल्म ही ना हो, उसके लिए क्या हुक्म होगा? तो वो तो इस्लाम इल्म ही ना हो उसको इस बात का, फिर क्या होगा? एक आदमी जाहिल है,
ایک آدمی بالکل اس کے لیے معافی ہوگی کہ نہیں؟ میں عرض کرتا ہوں، وہ تو حدیث پاک میں آتا ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ تعالی تجاوز لی ان امتی، ان اللہ تعالی تجاوز لی ان امتی الخطا والنسیان وما استکرہ علیہ، کہ میری امت سے اللہ نے 3 چیزیں معاف کر دی ہیں۔ ایک جہالت کی بنا پر کوئی بات کرنا، یعنی بھول گیا، وہ اس کو معلوم ہی نہ رہا۔ دوسرا فرمایا کہ یا اس سے خطا ہو گئی، اس کے علم میں وہ بات ہی نہیں ہے۔ تیسرا فرمایا کہ یا اس کو مجبور کیا گیا، گن پوائنٹ پہ مثال کے طور پہ کہ یہ بات کہو، اللہ اور رسول کے ساتھ کفر کی بات یا بے ادبی کی بات اس نے اپنی جان بچانے کے لیے کر دی، وہ بات کہہ دی، تو وہ بھی اللہ کے ہاں اس کا مواخذہ نہیں ہوتا۔ تو یہ چیزیں تو موجود ہیں، لیکن ان ساری چیزوں کا سارا جائزہ لینا یا ان کا فیصلہ درست کرنا، یہ جائزہ قاضی لیتا ہے یا علماء لیتے ہیں؟ نہیں، جو ریاستی ادارے ہوتے ہیں یہ ان کا کام ہے۔ اگر قاضی عالم ہے، اب قاضی عالم ہونے چاہیے، علم والے ہی ہونے چاہیے۔ ہمارے الحمدللہ جو جج ہیں ان کے پاس کافی دین کا علم بھی ہوتا ہے، اگر نہ ہو تو یہ کسی کو کنسلٹ بھی کر سکتے ہیں۔ LLB خود کیا ہے، مجھے پتہ ہے، وہ محمد اللہ ہم پڑھتے وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پورا قانون ہے کافی حد تک قرآن پاک ترجمہ بھی ہمارے جج حضرات کے پاس ہوتا ہے، لیکن جو ایک خاص اسلامی شرعی ہماری جو کوڈز ہیں وہ تو سارے علماء ہوتے ہیں، تو یہ علماء الحمدللہ ان کے پاس مکمل شرعی علم موجود ہوتا ہے، تو اس بنیاد پر ہمیں فیصلے کرنے چاہیے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَن لَا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کسی کے ساتھ مخالفت ہمیں کبھی بے انصافی پر اکتا نہیں سکتی۔ وقفہ لیں گے جناب، ابھی واپس آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عام طور پہ نا ہم جب کسی کی برائی کرتے ہیں یا غیبت کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس صورت میں کی جا سکتی ہے جب کسی کی بہتری جو ہے وہ مقصود ہو۔ مثال کے طور پہ کوئی رشتہ پوچھنے آیا ہے تو مجھے پتہ ہے کہ یہ شخص کا رشتہ ٹھیک نہیں ہے، تو میں اس کی غیبت کر سکتا ہوں، یہ اجازت ہے نا یا نہیں ہے؟ سوال کر لیں، میں غیبت کی کس صورت میں اجازت ہے یا کرنی نہیں چاہیے؟ بلال بھائی غیبت ہے کیا؟ پہلے تو یہ بات کریں۔ کسی کی پیٹھ پیچھے بات کرنا جو اس کی موجودگی میں نہیں کی جا سکتی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی کی پیٹھ پیچھے ایسی بات کی جائے جو اس کے سامنے کی جائے اسے اچھی نہ لگے، تو صحابی نے دوبارہ پھر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایسا عیب جو بیان کیا جا رہا ہے جو اس کے اندر اگر وہ پائی جائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پائی جائے تبھی تو غیبت ہے، ورنہ اگر وہ نہیں پائی جا رہی تو پھر تو وہ بہتان ہے۔ تو سب سے پہلے آج تو جو غیبت ہے اس کو بتانا چاہیے یہ برائی کتنی ہے، لوگ اس کی کسی صورت میں جائز ہے، میں یہ پوچھ رہا ہوں غیبت کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ کسی صورت میں غیبت کیسے جائز ہو سکتی ہے، یعنی کہ کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ تو مجھ سے آ کے اگر کوئی پوچھے اپنی بچی کے رشتے کے بارے میں اور مجھے پتا ہو کہ یہ لڑکا میری طرح کا ٹھیک نہیں ہے تو میں نہ بتاؤں، تو آپ غیبت تو نہیں کر رہے نا؟ اب کیا غیبت تو نہیں ہے، غیبت کی تعریف اب غیبت جو ہے وہ کنورٹ ہو گئی ٹروتھ میں۔ غیبت نہیں، غیبت نہیں ہے، یہ غیبت یہ ہے ہی نہیں، یہ غیبت نہیں ہے نا، یہ تو آپ دوسرے شخص کا بھلا کر رہے ہیں، اس کو بچا، یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو نشاندہی آپ کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ جو کنفیوژنز ہوتی ہے نا یہ مجھے مروا دیتی ہیں باقر بھائی، خدا کی قسم، کہ یہ ہم انچی پڑنچی کر کے نا چیزوں کو گول مول کر کے چھوڑ دیتے ہیں، پھر ان کو حل نہیں کرتے۔ اگر غیبت نہیں ہے تو نہیں کرنی چاہیے۔ میں ان سے کہہ دوں کہ جناب آپ خود جا کے تحقیق کریں، دیکھیں آپ کو ملتا ہے تو ملا، میں کسی کی برائی کیوں کروں؟ یا ماں کہتی ہے کہ بیٹے کے بارے میں غیبت جائز ہے کیونکہ میں تو ماں ہوں، کیا کہیں گنجائش ہے بہتان لگانے کی یا غیبت کرنے کی؟ اب دیکھیے بہتان کی تو بالکل گنجائش نہیں ہے، لیکن اب دیکھیے بہتان کا پتہ ہے آپ کو کہ یہ جھوٹ ہے، ہاں جی یہ بہتان ایسا ہی ہے، یہ نیت بھی آپ کی بات دی ہے، جی ایسا ہی ہے۔ لیکن اب جو آپ نے غیبت کے حوالے سے کہا، اب دیکھیے اس سے روکا کیوں گیا ہے کہ معاشرے میں فساد ہو رہا ہے۔ اگر ہمیں پتہ ہے کہ ایک انسان اعلی اعلان گناہ کرتا ہے اور اس کو اس حوالے سے کوئی ڈر نہیں ہے، وہ کہتا ہے میرے بارے میں کہ میں، جسے ہم شریعت میں فاسق کہتے ہیں، یہ فاجر لفظ، وہ اعلی اعلان گناہ کر رہا ہے، اور پھر اس کے بعد آ کے ہم سے بھی کوئی پوچھتا ہے کہ جی وہ بھی یہ کہتا ہے، مثلا آپ اس کے دوست ہیں کہ اس حوالے سے آپ کیا بتائیں، میں اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں، یا میں جانتا ہوں کہ مالی طور پہ ایک شخص جو ہے وہ خائن ہے اور آپ اس کے ساتھ معاملہ کرنا چاہتے ہیں۔ اب شریعت نے یہاں کہ المستشار مؤتمن، جب کسی سے مشورہ طلب کیا جاتا ہے وہ امین ہے، مشورہ دینا ہے جی۔ اب وہاں میری امانت کا تقاضا یہ ہے کہ میں سامنے والے کو صحیح مشورہ دوں گا۔ اب اسی لیے کچھ جو استثناءات ہیں، کچھ آپ دیکھیں گے نا، اب جیسے سود حرام ہے، وہاں پر بھی شریعت نے استثناء بیان کیا۔ مثال کے طور پہ وہ استثناء یہ ہے کہ جیسے باپ بیٹے کے درمیان سود ہے ہی نہیں، باپ بیٹے کے درمیان سود ہے ہی نہیں، ہاں جی۔
اب اسی طرح یہ ہے کہ اگر شوہر اور بیوی ہے، مثلا بیوی نے شوہر کو 1000 دیا، کہہ رہے میں 2000 لوں گی، تو اب یہ وہاں پر استثناءات ہیں۔ اب جو آپ نے سوال کیا غیبت کے حوالے سے، اگر کوئی ہم مختلف بات بتائیے آپ یہاں پر مشورہ طلب کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اب وہاں پر ہماری امانت کا تقاضا کیا ہے؟ اب مثال کے طور پہ وہ جانتے ہیں کہ میں اس کا مثلا بزنس پارٹنر رہا ہوں، ایک اور شخص اس کا بزنس پارٹنر بننا چاہتا ہے، کیا میں اسے اس رحم و کہہ سکتا ہوں کہ میرا تجربہ ٹھیک نہیں رہا؟ جی بالکل، ہاں جی، اس میں یہ کہ اس کے عزت نفس بھی محفوظ رہے، لیکن اس انسان کو متنبہ کر دینا ہماری اخلاقی طور پر شرعی ذمہ داری ہے۔ ڈاکٹر صاحب بڑی اہم بات ہے یہ، میں نے لینی ہے لائکس، مجھے اس لائکس کے ملنے ہیں پیسے، تو میں جب تک مرچیں اور مسالے نہیں لگاؤں گا، میں جب تک آپ پہ بہتان نہیں لگاؤں گا، جب تک میں آپ کی غیبت نہیں کروں گا، جب تک میں جھوٹ نہیں بولوں گا، تو میں کما نہیں سکتا۔ یہ سوشل میڈیا ہے، یہ کمائی حلال ہے کہ حرام ایک بات، دوسری بات یہ کہ یہ کرنا جو ہے اس کو کس نظر سے دیکھنا چاہیے ہمیں؟ دیکھیں جہاں تک تعلق ہے جھوٹ کو پھیلا کر کسی پر الزام تراشی کر کے اور کسی پر بہتان لگا کر اور اخلاقی الزامات عائد کر کے آپ کمائی کر رہے ہیں نا، تو آپ بہت بڑے مجرم ہیں، حرام ہے، اور حرام کما رہے ہیں آپ، حرام ہے، بالکل حرام ہے، یہ سارا فعل ہی حرام ہے، کلی حرام ہے، جو اس سے نتائج حاصل کر رہے ہیں وہ بھی حرام اپنے ہے، مفادات کے حصول کے لیے سب حرام ہے، یہ رزق حرام ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ ٹھیک، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اصول زندگی سکھائے ہیں وہ یہ نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں کہ آپ ان جاکم فاسق بنبأ فتبینوا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کبھی فیک خبریں وہ ان کی نشر و اشاعت نہ کرو۔ دوسری بات ان الذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، کہ جو کسی معصوم انسان پر اخلاقی الزام لگا دیتا ہے اور 4 گواہ پیش نہیں کرتا، فرمایا اس کے اوپر کوڑے لگاؤ، 80 کوڑے اس کو لگاؤ، وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادًا أَبَدًا، اور ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے ناقابل اعتبار قرار دے کر کبھی اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ 2 باتیں ہوگی، اور تیسری بات جو ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جو اصول زندگی سکھائے ان میں یہ بڑی واضح بات ہے، بالکل 2 ٹوک ہمیں یہ بات سمجھائی گئی، جو آپ نے ابھی سوال پوچھا تھا ہمارے محترم بھائی سے کہ وہ 73 فرقوں والی بات، اگر آپ مجھے اجازت دیں میں تھوڑی اس کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ نبی پاک علیہ السلام جو فرمایا نا کہ میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، وہ 73 فرقوں کے لفظ ہے، تو وہ فرقہ وہ ہوتا ہے جو اصول دین سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں لے کر آتا ہے۔ پاکستان میں جتنے ہمارے مکاتب فکر آباد ہیں، پورے عالم عرب میں جا کے آپ دیکھ لیں، عالم اسلام میں دیکھ لیں، وہ الحمدللہ کوئی اصول اسلام نیا لے کے نہیں ہے، یہ ہمارے فروعی اختلافات ہیں، فقہی اختلافات ہیں، اور امت سے مراد صرف وہی نہیں ہوتے جو نے کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ نبی پاک کی امت کے 2 حصے ہیں، ایک امت دعوت اور ایک امت اجابت۔ امت دعوت میں تمام دنیا کے لوگ اس میں شامل ہیں، چاہے کوئی اپنے آپ کو ہندو کہلاتا ہے، چاہے سکھ کہلاتا ہے، چاہے پارسی ہے، چاہے کوئی مجوسی ہے، چاہے کوئی کرسچن ہے، چاہے کوئی یہودی ہے، یہ سب نبی پاک کی امت دعوت میں شامل ہیں۔ اس لیے آپ اس حوالے سے اگر دیکھیں تو اس حدیث کو وہاں بھی ہم اس کا مصداق ان چیزوں کو بھی لے سکتے، اور دوسری بات کہ ہم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں نا، ان کے اندر ایسے فرقے موجود تھے جنہوں نے اسلام کے بنیادی اصولوں سے انحراف کیا ہوا تھا۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں ہمیں اپنی امت کے اندر اتحاد کے راستے ہموار کرنے چاہیے، اور یہ جو فقہی اختلافات ہیں ان کو وہ اختلافات نہیں سمجھنے چاہیے کہ جس کی بنیاد پر انسان فرقے شمار کیے جائیں اور ان کے بارے میں یہ فیصلہ کیا جائے کہ یہ جہنمی ہے، یہ صرف میرے اللہ کا اختیار ہے۔ یہ بحث جو ہے نا، یہ اور بحث نہیں، یہ جو گفتگو ہے یہ ختم نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی بڑی بنیادی وجہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، یہ ساری گفتگو کرنے کا مطلب کیا تھا، یہ میری نیت تھی کہ ہم آج کے معاشرے میں نا، ایک تو استادوں کے پاس بیٹھنے سے ہی کتراتے ہیں، علماء کے پاس بیٹھنے سے ہی کتراتے ہیں، دین کی مورل گفتگو کرنا ہمارے ڈائننگ ٹیبل کی اب روایت نہیں رہا۔ میری یہ خواہش ہے کہ آج کی جو نسل ہے اس کے ساتھ جو والدین ہیں وہ ان گفتگوؤں میں انگیج ہوں، اور اپنے بچوں کو وہ ٹک ٹاک پہ وہ جو دکھا رہے ہیں اس میں یہ گفتگو لے کر آئیں، تاکہ بچوں کو ایک پہلو نظر آئے زندگی کا کہ مورل جو ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ مورل سے مراد ہوتی ہے ویلیو، ویلیو سے مراد ہوتی ہے صحیح اور غلط میں تقسیم کرنے کی کیپیسٹی ہونا۔ اگر یہ کیپیسٹی نہیں ہوگی تو پھر بچے فیصلہ کیسے کریں گے؟ ایک بات سب نے، میں نے کم از کم نوٹ کی، ہمارے علماء کرام کے اندر علم کی جد و جہد جو ہے وہ جاری ہے۔ آپ ان کو جس طرف مرضی لے جائیں گفتگو میں، وہ آپ کو ایک اسلام کا نقطہ نظر جو ہے وہ بڑے واضح طور پہ اور قرآن کی دلیل کے ساتھ
ساتھ دینے کی قابلیت رکھتے ہیں. کیا ہم ان کو ضائع کر دیں گے؟ اگر ایسا ہوا تو یقین کیجئے کم از کم میں اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکتا. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کو سلامتی دے اور سلامتی بانٹنے والوں میں سے رکھے.